السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، دوسروں کو بھی اس کا بتائیے کہ جتنے لوگ جتنے زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنی رحمتیں مسلسل برسیں گی اور اتنے ہی کام بنیں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ ایک صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں اکثر لوگوں کو درود شریف پڑھنے کا بتاتا ہوں، درود شریف لکھنے کا بھی بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کے ایکسپیرینسز آتے ہیں، انہیں شیئر کرتا ہوں تاکہ موٹیویشن ملے اور مزید لوگ درود شریف پڑھیں۔ تو بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز ہیں اور کافی امیر ہیں، کافی اچھے ان کے حالات ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کی، لیکن شادی جو ہے انہوں نے اپنی فیملی میں نہیں کی، آؤٹ آف فیملی، آؤٹ آف کاسٹ جا کے کی۔ تو جہاں انہوں نے شادی کی وہاں انہوں نے بہت اچھا جہیز بھی دیا اور لاکھوں روپے کا سامان بھی دیا، سونا بھی بہت زیادہ دیا، زندگی کی ہر آسائش جو وہ اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے انہوں نے جہیز میں دی۔ سونا بھی انہوں نے کہتے ہیں تقریباً 50 لاکھ کے قریب اپنی بیٹی کو دیا، اتنا انہوں نے خرچہ کیا۔ لیکن جہاں بچی کی شادی کی تھی انہوں نے، وہ لوگ اچھے نہیں تھے۔ شادی سے پہلے جب وہ رشتہ لینے آئے تھے تب تو بہت اچھے اخلاق دکھاتے تھے، تمیز تہذیب دکھاتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ بہت زیادہ اچھی فیملی ہے۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے ہر فرد نے اس لڑکی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اس لڑکی کے اندر خامیاں نکالنا شروع کر دیں، اس کے کام کاج میں، نہ صرف اس کو بلکہ اس کی فیملی کو بھی برا بھلا کہتے۔ اور ایک مرتبہ تو اس کے ہسبینڈ نے صاف صاف کہہ دیا کہ شادی تو میں نے آپ کی وجہ سے نہیں کی تھی، آپ کی دولت کی وجہ سے کی تھی، اور میں تو دوسری لڑکی کو پسند کرتا ہوں، شادی بھی اسی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن بس آپ کے پیسے کی وجہ سے آپ سے شادی کی۔ اب چونکہ وہ لڑکی جو تھی اپنے والدین کی وجہ سے خاموش تھی، صبر برداشت کر رہی تھی اور اس قسم کے لوگوں کی تمام بدتمیزیاں بھی برداشت کر رہی تھی، اور اپنے گھر والوں سے کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی کہ اس کے والدین کو تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے اتنی مان سے ارمان سے شادی کی ہے اور اتنا کچھ دیا ہے، تو اسے شرم آ رہی تھی اپنے والدین کو اپنے حالات بتاتے ہوئے، لیکن وہ پریشان بہت تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے آئی، تو شام کو اس کی ساس کا فون آیا اور ان کی والدہ نے ریسیو کیا، تو انہوں نے نہ دعا کی، نہ سلام کی، نہ خیریت پوچھی، بلکہ صرف اور صرف اپنی بہو کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ سب خیریت ہے، آپ اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہیں، وہ گھر میں ہی ہے۔ تو ان کی ساس کہنے لگیں کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت لڑائی کرتی ہے اور سارے زیورات لے کر چلی گئی ہے، ہم ایسی لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھیں گے، اب آپ اپنی بیٹی کو مت بھیجیے گا۔ ہم نے بہت صبر کیا، آپ کی بیٹی کو برداشت کیا، اس کی حرکتیں برداشت کی، اور کہتی ہیں کہ انہوں نے ہماری بیٹی پر بہت الزامات لگائے اور ایسے ایسے الزامات لگائے کہ ہم کیا بتائیں۔ تو بہت دکھ ہوا ان کی باتیں سن کے، بہت تکلیف پہنچی۔ وہ خاتون مسلسل برا بھلا کہہ رہی تھیں اور اسے طلاق دینے کی دھمکی بھی دے رہی تھیں، اور پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بیٹے کا گھر برباد ہو، تو آپ ایک کام کریں، اپنی بیٹی کو زیور سمیت واپس بھیج دیں اور اس سے کہیں کہ اپنے شوہر سے معافی مانگے، ہم سب سے معافی مانگے، اور شام تک وہ گھر واپس آ جائے تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ اب یہ جو والدہ تھیں بچی کی، تو بہت حیران تھیں کیونکہ ان کی بیٹی نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں تھا، اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ انہیں بہت دکھ پہنچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری بیٹی نے تو آج تک ایک لفظ نہیں کہا، اور اس کی ساس اس کے بارے میں اتنا برا بھلا کہہ رہی ہیں، اتنی اس کے لیے برائیاں کر رہی ہیں، اور اس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ ہم تو طلاق دینا چاہتے ہیں، لیکن بس عزت کی وجہ سے خاموش ہیں۔ وہ رونے لگ گئیں، رونے کی آواز سن کر سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ اب سب پوچھ رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں، کس کا فون تھا، کیا کوئی ہاسپٹل میں ہے، ہاسپٹل جانا ہے، مطلب بہت عجیب سی حالات تھے۔ روتے روتے وہ خاتون بے ہوش ہو گئیں۔ جب وہ ہوش میں آئیں تو پتہ چلا کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے اور دھچکے کی وجہ سے جو ان کو پہنچا ہے، وہ بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور ان سے لپٹ کر رونے لگیں، اور کچھ دیر کے بعد جو بھی بات فون پر ہوئی تھی اپنی بیٹی کو بتایا، اور پھر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیا تم اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہو، کیا اپنے زیورات بھی ساتھ لے کر آئی ہو؟ تو اس پر ان کی بیٹی حیران ہونے لگی اور کہنے لگی امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارے زیورات انہی کے گھر میں تو صرف یہاں پر اپنی جو ایئر رنگس پہنی ہوئی ہیں یہ پہن کر آئی ہوں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے تو اتنے زیورات کا شوق ہی نہیں ہے، اور میں اتنے سارے زیور لے کر یہاں کیوں آؤں گی، تو میں تو بس شادی پر ہی زیور پہنتی ہوں، باقی تو سب وہیں رکھے ہیں۔ بہرحال اس تمام صورتحال سے یہ سب بہت پریشان ہو گئے، اور ایک مشورہ ان سب کو ملا کہ ان سے جا کر بات کی جائے اور جو برادری کے لوگ ہیں ان کو بھی لے جایا جائے تاکہ جو ہے ان سے بات۔ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا کہ اب ہمارا آپ کے گھر سے، آپ کی بیٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم نے تھانے میں زیورات کے چوری ہونے کی رپورٹ بھی کروا دی ہے،
اور ہم آپ کی بیٹی کو طلاق بھجوا دیں گے بہت جلد، اس لیے آپ چلے جائیں، کیونکہ آپ لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، آپ کی بیٹی نے دھوکہ دیا ہے، اور آپ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانتے، زیور لے کر آتے، بلکہ الٹا جو ہے آپ ہم سے بات چیت کرنے آئے ہیں۔ تو اس بات پر جو برادری کے لوگ تھے وہ سخت ناراض ہوئے، کافی لڑائی جھگڑا ہوا، محلے والے بھی آ گئے، پولیس بھی آ گئی، کافی بات بگڑ گئی، پولیس تک معاملہ چلا گیا، اور محلے میں بھی بہت بدنامی ہوئی، اور اس کے چند دن کے بعد اس لڑکی کو طلاق بھی ہو گئی۔ اب ان کے گھر پر جو گزری وہ بہت برا حال تھا ان کے تمام گھر والوں کا حال بہت برا تھا۔ محلے کے لوگ تھے، برادری کے لوگ تھے، وہ تو انہیں جانتے تھے، ان کا احترام بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ شریف لوگ تھے، ان کی نیک نامی تھی، لیکن بہرحال ان کے ساتھ بہت برا ہوا، ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا ہوا۔ سسرال والوں نے جھوٹا الزام بھی لگایا، لڑائی جھگڑا بھی کیا، پولیس کو بھی بلایا، ان کے گھر والوں پر تشدد بھی ہوا، اور آخر میں بیٹی کو طلاق بھی دے دی، بیٹی کا گھر بھی برباد ہو گیا۔ تو یہ سب معاملہ ان لوگوں نے اللہ پر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے درود و استغفار کرتے رہے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے، کیونکہ جو بھی معاملات تھے اس کے بعد انہیں دلی دھچکا بہت پہنچا تھا، لوگوں کے فراڈ کی وجہ سے، اور ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، بیٹی کے سسرال کی وجہ سے، تو اس وجہ سے بہت پریشان تھے۔ تو ان سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں گے۔ پہلے بھی درود و سلام پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، دینی اور مذہبی ماحول تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر جب انہیں ایک بزرگ نے کہا کہ آپ سب جتنے بھی ذہنی طور پر پریشان ہیں، اور جو بھی پریشانیاں ہیں، بیٹی کے لیے پریشان ہیں، گھر کے لیے پریشان ہیں، آپ سب لوگ صرف ایک وظیفہ اختیار کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں، درود شریف صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ اور عجیب کیفیت میں ڈوب کر فرمایا کہ ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ اس شخص نے ہمارا اونٹ چرایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو اچانک اس اونٹ نے، جس کے متعلق چوری کا الزام تھا، چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس کا ہاتھ مت کاٹیے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، تو جو اونٹ اس طرح چیخ کر ہاتھ نہ کاٹنے کا اشارہ کر رہا تھا، اس شخص نے جواب دیا کہ یہ درود پاک کی برکت ہے، میں ہر روز درود پاک پڑھتا ہوں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کی وجہ سے تم دنیا کی رسوائی اور آخرت کی عذاب سے بچ گئے۔ صاحب جو بزرگ تھے جو یہ واقعہ سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سب گھر والے مل کر درود و سلام پڑھیں، آپ کے گھر کے چھوٹے بڑے لوگ، عورتیں، مرد، بچے سب بیٹھیں، درود و سلام کثرت سے پڑھیں، ہدیہ کریں اور خوب دعا کریں۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ان کے سب گھر والوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران کیس چلتا رہا، چونکہ سسرال والے جنہوں تھے انہوں نے پولیس بلوا لی تھی، کیس کر دیا تھا، تو کیس بھی چل رہا تھا، طلاق بھی ہو چکی تھی، بڑی پریشانیاں تھیں، اور ایک کے بعد ایک پیشی بھی آتی جا رہی تھی، لیکن یہ سب لوگ درود شریف کا اہتمام کرتے رہے، تنہائی میں بھی پڑھتے اور سب ساتھ مل کر بھی پڑھتے، اور اسی طریقے سے چند ماہ گزر گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی کہ دو شخص حیدرآباد میں سونے کی دکان پر جو گولڈ تھا اسے سیل کر رہے تھے، فروخت کر رہے تھے، اور جب وہ سیل کر رہے تھے ان کے پاس رسید وغیرہ تو کچھ تھی نہیں، تو انسان کے چہرے پر جو اطمینان سکون ہوتا ہے وہ جھوٹے کے چہرے پر نہیں ہوتا۔ تو جو سنار تھے انہوں نے لاکھوں مالیت کا زیور جب اپنے پاس دیکھا کہ یہ بندہ لے کر آیا ہے بیچنے کے لیے، اور جب اس سے تفتیش کی کہ آپ کے پاس یہ سونا کہاں سے آیا، اس کی رسید تو نہیں ہے، اور آپ تو کراچی سے ہیں، اور یہ سونا تو آپ حیدرآباد میں بیچ رہے ہیں۔ جب ان لوگوں سے سوالات کیے گئے تو ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، لوگوں سے سوالات کیے گئے کہ آپ نے یہ کب اور کہاں سے بنوائے، تو انہوں نے کہا کہ آج سے 10 سال پہلے ہم نے کراچی سے لیے تھے۔ سنار نے کہا یہ 10 سال کے بنے ہوئے نہیں لگتے، رسید کہاں ہے؟ اب ان کی گھبراہٹ عروج کو پہنچ گئی۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ رسید تو گم ہو گئی۔ تو سنار نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کراچی کے۔ سنار نے کہا کراچی کی مارکیٹ تو بہت بڑی ہے، ریٹ بھی اچھے ملتے ہیں وہاں پہ، تو آپ نے وہاں سونا کیوں نہیں دیا، اتنی تکلیف اٹھا کر حیدرآباد کیوں آئے؟ اب ان باتوں کا تو ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب تھا نہیں۔ سنار نے اپنے ملازم کو چائے لانے کے بہانے پولیس کو اطلاع دینے کا اشارہ کر دیا۔ اس دوران سنار نے ان سے باتوں میں لگائے رکھا، ان جو زیور بیچنے آئے تھے ان سے باتیں کرتے رہے ارد گرد کی، اور اتنی دیر میں پولیس آ گئی اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ روز حیدرآباد سے پولیس کراچی پہنچی ان کو لے کر، اور اس طرح اس کیس میں جو پیشی بار بار ہو رہی تھی تو اس کیس میں پیش رفت ہوئی، پولیس نے انہیں مکمل زیورات واپس کیے، جہیز کا دیگر سامان بھی ان سے نکلوایا، اور اس طرح وہ لوگ جنہوں نے اس بچی کو پریشان کیا تھا، درود شریف پڑھنے کی برکت سے ان کی تمام جعل سازیاں سامنے آ گئیں، اور ان پر انہوں نے جو جھوٹا کیس کیا تھا وہ کیس بھی ختم ہوا۔ اس سارے عرصے میں جو برادری میں باتیں بن رہی تھیں، جو برادری میں بات چیت لوگ کر رہے تھے ان کی فیملی کے بارے میں، ان کی بیٹی کے بارے میں، الحمدللہ وہ سب کے سب شک و شبہات بھی ختم ہوئے۔
بچی کے زیورات سسرال والوں نے غائب کیے تھے، وہ بات بھی سامنے آ گئی اور سب کے ذہن صاف ہو گئے۔ اس بچی کے لیے بعد میں ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ بھی آیا درود شریف پڑھنے کی برکت سے، اور سب نے جو ہے وہ ہاں کیا، اور اس بچی کی شادی بھی ہو گئی، اور درود شریف کی برکت سے آج ان کا گھر، ان کے گھر والے، وہ بچی سب بہت خوش ہیں۔ درود شریف کی برکت سے الحمدللہ ان کے سارے مسئلے حل ہوئے۔ پہلے بھی نماز روزے کے پابند تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، لیکن درود پاک کی طرف اتنی رغبت نہیں تھی، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ لوگ درود شریف کو اتنی رغبت سے نہیں پڑھتے، اور کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا۔ لیکن شادی کے بعد جب اس طرح کے معاملات ہوئے، ایک کے بعد ایک الزام لگنے لگے، بات کورٹ تک پہنچ گئی، تھانے تک پہنچ گئی، چوری کا الزام بھی لگ گیا، بچی کو طلاق بھی ہو گئی، تو جب ان بزرگ نے کہا کہ آپ درود پاک پڑھیں، آپ کے سارے مسئلے اسی سے حل ہوں گے، تو ان سب نے مل کر درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ ساتھ بیٹھ کے بھی درود شریف پڑھتے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے، اور کثرت سے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد کا ورد کرتے رہتے۔ اس کی برکت سے جو زیورات ان کے سسرال والوں نے غائب کیے تھے وہ بھی سامنے آ گیا، کیس پورا سامنے آ گیا، کیس ختم بھی ہوا، بچی پر جو الزامات لگے تھے وہ بھی ختم ہوئے، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے اس بچی کو بہت اچھا رشتہ عطا فرمایا۔ تو درود شریف پڑھیے، پڑھتے رہیے، اور اپنا یقین پختہ رکھیے کہ جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے ہماری مصیبتیں پریشانیاں اتنی ہی ختم ہوں گی، ہمارے حالات اتنے ہی سنوریں گے۔ بعض اوقات دیر بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کچھ اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے والے کبھی بھی محروم اور مایوس نہیں رہتے۔ درود شریف پڑھیے، کثرت سے ورد کیجیے، باوضو ورد کیجیے، توجہ دھیان سے ورد کیجیے، اور کوشش کیا کریں گھر میں کوئی ایک وقت بنا لیں جس میں تمام گھر والے ساتھ بیٹھ کر مل کر پڑھیں، اس کی بہت برکات ملتی ہیں۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ جس طرح اس بچی کی حفاظت ہوئی، اس کے معاملات درست ہوئے، ہم سب کے بھی معاملات درست فرمائے، ہم سب کو بھی حادثوں، مصیبتوں، بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں سے، دشمنوں سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کی بھی حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔